السلام علیکم۔ ہر انسان زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ کرنے کی ہمت اس سے نہیں ہوتی، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اتنی مشکلات آئی ہی نہیں۔ اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا سہارا رہتا ہے۔ اگر ہر انسان کسی سہارے پہ جی رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان محنتی نہیں ہوگا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں کسی سہارے کے اوپر جی رہے ہوں اور ساتھ میں محنتی بھی ہوں، لیکن زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ محنتی نہیں ہوتے، اور اس وجہ سے اگر کوئی انسان آپ دیکھیں کہ اس نے زندگی میں کچھ حاصل کر لیا ہے تو زیادہ تر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اتنی مشکلات آئی ہوتی ہیں اور اس نے اپنے آپ کو بالکل ہی تنہا پایا ہوتا ہے۔ اسلامک لوگ تو اللہ تعالیٰ کو لے کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جو اسلام کو نہیں مانتے اتنا زیادہ، وہ اپنی کامیابی کو صرف اور صرف خود کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہمت نہیں آ رہی اور کچھ کرنے کی ہمت آپ میں کہاں سے آئے گی، تو آپ ایک چیز کے بارے میں دل میں بٹھا لیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے، بالکل ان لوگوں کی طرح اکیلے ہو جائیں گے جو ابھی کامیاب ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو آپ نے کامیابی کے ساتھ دیکھا ہے، آپ ان کی کہانی سنیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ وہ بہت ہی زیادہ اکیلے رہے ہیں زندگی میں۔ ان کے اوپر جب بھی مشکلات آئی تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سب کیا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے اور وہ اس مدد کو مدد نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی، اپنے حالات کو نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرتے۔ تو لہٰذا کچھ بھی کرنے کی ہمت اگر آپ میں نہیں ہے تو آپ کو ہمت اسی طرح سے آ سکتی ہے جب آپ اپنے دکھ کو، اپنی تکلیفوں کو اور اپنے اوپر آئے ہوئے مشکل حالات کو آپ ایک بدلہ یا پھر ایک طرح سے کچھ بدلنے کی چاہ کی طرف ان کو موڑ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ تکلیفوں پہ صبر کر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ حالات بدلیں گے تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ ابھی میں اپنی بات کروں تو اگر میں یہ آڈیو بنا بھی رہا ہوں تو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میرا ایک مقصد رہا تھا، اور میرا مقصد تھا کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں دوسروں تک پہنچا کے رہوں گا، اور اس بات کو تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں اور میں ٹالتا آ رہا ہوں کہ میں ویڈیو بناؤں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا علم جو میں نے سیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو میری بات تھوڑی بہت الگ لگے اور وہ صرف سنے نہیں بلکہ وہ اس الگ بات کو اپنے اوپر اپلائی کر کے کچھ بدلنے کی کوشش کرے، پر اسی انتظار میں کہ میں کچھ کروں گا کافی زیادہ وقت گزر گیا، اور آج میں اگر آڈیو بنا رہا ہوں تو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ ہر انسان پہ بیماری کا وقت آتا ہے، اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اب میں جو ہوں اپنے ادھورے کام پورے کر لوں، اور اگر مجھ پہ کوئی تکلیف گزر رہی ہے اس وقت تو شاید اسی تکلیف میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو سوچ لے کے میں نے کچھ بنانے کی کوشش کی اس کو کیوں نہ کم سے کم آڈیو کی شکل میں دے دوں۔ تو میں جو آپ کے سامنے یہ آڈیو بنا رہا ہوں تو میں ابھی بھی تکلیف میں ہوں، اور اسی تکلیف میں اٹھ کے میں نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ کرنا ہے اور آج ہی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کل ہمیں وقت نہ ملے اس طرح سے،
اسی طرح اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو آپ اس طرح سے لے کے چلیں کہ وہ آپ کا آخری دن ہے. ضروری نہیں ہے کہ آخری دن ہوگا، لیکن اس کو لے کے چلیں کہ آخری دن ہے. کیونکہ اگر آپ ایسے لے کے چلیں گے تو آپ کو ہمت پیدا ہوگی کچھ کرنے کی، اور آپ میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور آپ کو لگے گا کہ ہاں میرے پاس تو وقت کم ہے. اور وقت کم کی سوچ لے کے اگر آپ چلیں گے تو آپ کے پاس بہت سے موقع ایسے ملیں گے کہ جہاں پہ آپ کچھ ہی وقتوں میں بہت ہی اونچی کامیابی حاصل کر لیں گے. یہاں تک کہ وہ کامیابی بے شک دنیا کے سامنے اہمیت نہ رکھتی ہو، لیکن آپ کے سامنے رکھتی ہو. جیسے کہ کوئی انسان اگر عربک سیکھنا چاہتا ہے، یا پھر کوئی انسان جو ہے کوئی ڈگری لینا چاہتا ہے، یا کوئی کورس کرنا چاہتا ہے، یا پھر حافظ قرآن بننا چاہتی ہے لڑکی کوئی، تو وہ کر سکتی ہے. سب کچھ کر سکتے ہیں لوگ، لیکن ان کو دل میں ہی بٹھانا ہوگا کہ یہ میرا آخری دن ہے، یا پھر میرے پاس بہت کم وقت موجود ہے. اور یہی بات آپ کو قرآن و حدیث میں پڑھنے کو ملے گی کہ صحابہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں آج جمع کر لوں اور کل خرچ کروں گا، بلکہ وہ روزانہ کماتے تھے اور اس کمائی میں سے روز کا روز خرچ کرتے تھے. اور ایک وقت آتا تھا کہ سال 2 سال بعد وہ کچھ پیسے اس میں سے بھی جمع کرتے تھے جو صدقہ زکوٰۃ روز کا کرتے تھے، اور جو پیسے بچاتے تھے اس کو حج اور عمرہ جانے سے پہلے گھر والوں کو دے کے جاتے تھے کہ میں نے 2 سالوں میں تھوڑا تھوڑا پیسہ بچایا ہے اور یہ آپ کے کام آ جائے گا 1-2 مہینے تک. اور اس کے بعد وہ اپنا پیدل سفر جاری رکھتے تھے. اگر آپ واقعی خود کو بدلنا چاہتے ہیں اور ہمت نہیں ہو رہی، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس وقت کم ہے، اور واقعہ ہی آپ کے پاس وقت کم ہے. اگر آپ لے کے چلیں گے، بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد دنیا سے جاتے ہیں تو وہ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ پیغام دے کے جائیں. اگر ہم دوسروں کے جانے سے کچھ نہیں سیکھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے زندگی میں. اور دنیا کے جو بھی امیر لوگ ہیں، اگر آپ ان کی آخری بات سنیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس وقت کم تھا اور ہم نے وہ چیزیں حاصل کر لیں جن کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا. تو وقت تو کم ہے، لیکن اپنے آپ کو فائدے والی کاموں میں انوالو کریں، تاکہ اگر آپ کو ہمت آ بھی رہی ہے تو کم سے کم آپ ایک فائدہ حاصل کرنے والی چیز میں ہمت حاصل کریں، نہ کہ آپ کو ہمت آ گئی ہے کہ آپ نے ماڈل بننا ہے یا پھر فلم سٹار بننا ہے. تو یہ تو پھر اچھی بات نہ ہوگی آپ کے لیے، کیونکہ اس میں آپ کو گناہ ہی ہوگا. اور تو کچھ بھی کرنے کی ہمت آپ میں آ سکتی ہے، کسی میں بھی آ سکتی ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ اپنے وقت کو لمیٹڈ سمجھے، کم سمجھے. اور آپ نے سنا تو ہوگا آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اگر آپ نے زندگی میں نوٹ کیا ہے تو آپ نے بہت سے کام کل پہ چھوڑے ہیں اور وہ کل آیا ہی نہیں. اگر میں اپنے دوست کی بات کروں تو مجھے یاد ہے میں اسے اکثر کہتا تھا چلو چلتے ہیں ایکسرسائز کرنے، چلو چلتے ہیں ہم واک کرنے. خیر وہ ٹھیک ہی تھا ایک طرح سے فٹنس کے لحاظ سے، لیکن کسی کو کیا پتہ لگتا ہے کہ اس کا وقت کب آ چکا ہے. اور اس کو میں نے 5 سال 6 سال بتاتا رہا، وہ کہتا ہے میں ہفتے کے دن آؤں گا، تو اس کا ہفتہ کبھی نہیں آیا. یہاں تک کہ کم عمر میں وہ دنیا سے چلا گیا، تقریباً 40 سے کم عمر تھی اس کی، شاید 37 سال. پر اس کا وقت آپ دیکھیں، اس کا کل کبھی نہیں آیا، اس کا ہفتہ کبھی نہیں آیا. میں ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا، بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا کتنا وقت ہے. پر اگر آپ ہمت کریں گے کچھ حاصل کرنے کی تو آپ کو معلوم چلے گا کہ واقعی آپ نے وقت سے پہلے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، اور اب آپ کے پاس بہت زیادہ وقت بچ چکا ہے کچھ اور کرنے کا، اور بہت آسانی سے آپ سب کچھ کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہت سے کام کرنے کی ہمت دیں، اور ایسے کام کرنے کی ہمت دیں جو واقعی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. اور بیچ بیچ میں تھوڑے تھوڑے پازز آتے ہیں، اس کے لیے
میں نے پہلے بھی بتایا تھا انٹروڈکشن والی پہلی ویڈیو میں، سب سے پہلی ویڈیو میں، کہ میں سوچ کے بولتا ہوں اور وہ بات نہیں بولنا چاہتا جو لاجیکل نہ ہو یا پھر جو قرآن و حدیث سے نہ ہو۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات پسند آتی ہے تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، بجائے آپ سن کے دوسرے کان سے نکالیں اور اس کو ایز آ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ وقت ضائع کریں۔ تو سنا بھی کریں تو عمل بھی اس پہ لازمی ہوتا ہے کرنا۔ جزاک اللہ۔